یکم شعبان کتنا بڑا دن ہے اور ہم کتنے غافل ہیں۔ یکم شعبان کو جنت میں جانا کس قدر آسان ہوتا ہے۔ یکم شعبان کو دوزخ سے کس طرح پناہ مل جاتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑے پرزور انداز میں فرمایا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یکم شعبان کا روزہ رکھنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یکم شعبان کو کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے قضاء و قدر کے مسئلہ پر بحث کر رہے تھے۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے ان سے کہا، اے نادان و کم سمجھ لوگو، آج یکم شعبان ہے اور خدا نے اس کا نام شعبان اس لیے رکھا ہے کہ اس میں نیکیاں عام کر دی جاتی ہیں، حسنات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے محلات سستی قیمت اور آسان ترین اعمال سے حاصل ہوتے ہیں۔ بس عبادت کر کے انہیں خرید لو۔ تم گمراہی، نافرمانی اور سرکشی میں پڑے ہو اور شعبان کی خوبیوں سے منہ موڑے ہوئے ہو۔ آج یکم شعبان ہے اور اس کی حسنات و خیرات میں نماز، روزہ، امر بالمعروف اور نہی از منکر، والدین، ہمسائے اور اقربا سے حسن سلوک، آپس کے اختلافات دور کرنا، فقراء و مساکین کے لیے صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یکم شعبان کا دن آتا ہے تو شیطان اپنے گماشتوں سے کہتا ہے کہ ہر طرف پھیل جاؤ، لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ اور انہیں خدا سے برگشتہ کر دو، جبکہ رحمان ملائکہ سے فرماتا ہے کہ آج یکم شعبان ہے، تم ہر طرف پھیل جاؤ اور میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ، انہیں نیکی کی طرف راغب کرو تاکہ وہ سب باسعادت اور نیک بخت بن جائے۔ یکم شعبان کو دونوں طرف سے بلایا جاتا ہے۔ اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یکم شعبان ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شجر طوبہ کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی شاخیں پھیلائے اور انہیں زمین کے قریب کرے۔ خدا کا ایک منادی یہ ندا دیتا ہے کہ اے خدا کے بندو اور اے نیکوکار لوگو، طوبہ کی ان شاخوں سے لپٹ جاؤ، وہ تمہیں اٹھا کے جنت میں لے جائیں، جبکہ بدکاروں کے لیے زقوم یا تھوہر کا درخت ہوتا ہے، اور ڈرتے رہو کہ کہیں اس کی شاخیں تمہیں جہنم میں نہ لے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو حق کے ساتھ رسالت پر مبعوث فرمایا کہ جو یکم شعبان کے دن نیکی کرے تو وہ طوبہ کی شاخوں سے لپٹ گیا اور وہ اسے جنت میں لے جائے گی، جو آج کے دن کوئی برائی کرے تو وہ تھوہر کی شاخ سے لپٹ گیا اور وہ اسے جہنم میں لے جائے گی۔ پھر فرمایا جو آج کے دن نماز پڑھے، روزہ رکھے تو وہ طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا۔ اس کے بعد آپ نے بہت سے نیک کام گنوائے جن کو کرنے سے انسان طوبہ کی شاخ سے لپٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے برے کام گنوائے جن کے کرنے والا زقوم کی شاخوں سے لپٹ جائے گا۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو آپ خوش ہوئے، پھر اپنی نگاہ زمین پر ڈالی تو آپ کا چہرہ اقدس کچھ ترش ہو گیا۔ تب آپ نے اصحاب کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میں نے شجر طوبہ کو بلند ہوتے ہوئے اور ان لوگوں کو جنت کی طرف لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ دیکھ کر میں خوش ہو کر ہنسا، اور جب میں نے زمین پر نظر ڈالی تو میں نے زقوم کو دیکھا جس کی شاخیں نیچے جا رہی ہیں اور لوگ اپنی برائیوں کے حساب سے اس کی ایک یا کئی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں اور وہ انہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اس سے میرے چہرے پر بیزاری کے آثار نمودار ہوئے۔ اس لیے یکم شعبان کا روزہ رکھیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ پہلے 3 دن کا روزہ رکھیں اور پہلی 3 راتوں میں 2 رکعت نماز پڑھیں، جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں اور طوبہ کی شاخوں سے لپٹ کر جنت کے حقدار بن جائیں انشاءاللہ۔